آج شب برات ہے۔ مختلف سیکٹس کے اندر اس رات کو لے کے مختلف اپروچز بلڈ کی گئی ہیں، مختلف تھیریز ہیں، اور انہی تھیریز کو سپورٹ کرتے ہوئے ان کے پاس آرگیومنٹس بھی موجود ہیں، ریفرنسز بھی موجود ہیں۔ لیکن ایک پرتجسس بندہ آج بھی کیوریس ہی ہے کہ اصل میں یہ رات ہے کیا۔ ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ اس رات عبادت نہیں کرنی چاہیے، ایک طبقہ ہے جس نے پورے کے پورے پمفلٹ چھپوائے ہوئے ہیں، پوری کی پوری آرگنائزیشنز بٹھائی ہوئی ہیں، پورے کے پورے انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ آج کی رات عبادت کس طرح کرنی چاہیے۔ ایک عام بندہ کنفیوز ہے کیونکہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ، دونوں طرح کے آرگیومنٹس آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، دونوں طرف کی آرائیں بلکہ چاروں طرف کی آراء آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کس کو فالو کریں گے؟ کیونکہ اب آپ کے سامنے چاروں طرف کی رائے آ گئی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی، میں نے کہا کہ ہم نے بہت سارے کریزی کی بہت سی کتابیں پڑھی اور لگنے لگا کہ یہ سارے لوگ ہی اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس بھی آرگیومنٹ کو وہ سپورٹ کرنا چاہتے تھے ان کی کتابوں کے اندر وہ ریفرنسز موجود تھے اس خاص آرگیومنٹ کو سپورٹ کرنے کے۔ کسی بھی تھیری کو سپورٹ کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کتابوں کے اندر موجود تھی، تو ایسا لگنے لگا کہ کوئی بھی تھیری خراب نہیں ہے، کوئی بھی تھیری غلط نہیں ہے۔ اس لیے کہیں نہ کہیں بندہ ہلکا پھلکا کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اب کنفیوز کیوں نہ ہو، کنفیوز ہوئے تو فرقے بن گئے۔ آپ کے سامنے کنفیوژن کی سب سے بڑی مثال موجود ہے کہ فرقے بن گئے ہوئے ہیں، اور ہر فرقے کو اپنے حق پہ ہونے کا اتنا ہی یقین ہے جتنا کسی دوسرے کو ہے، کیونکہ ان کے پاس آرگیومنٹس موجود ہیں، پرائمری سورسز موجود ہیں جن کو وہ آرگیومنٹس کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک حل میں نے تب بتایا کہ وہ ایک اہل ذکر نے بتایا تھا کہ گوڈ اورینٹڈ ہو جاؤ، آپ ان جھگڑوں سے باہر نکل آؤ، گوڈ اورینٹڈ ہو جاؤ۔ بہت سے لوگوں نے تنقید کی، اور تنقید ان لوگوں نے کی معذرت کے ساتھ جنہوں نے کبھی کتابیں نہیں پڑھی، اور اگر پڑھی ہیں تو کسی ایک فرقے کی پڑھی ہوں گی، اور وہ بھی چیدہ کتابیں پڑھی ہوں گی۔ اگر آپ ملٹیپل فرقوں کی ملٹیپل کتابیں پڑھیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہیں نہ کہیں آپ کنفیوژن کا شکار ضرور ہو جائیں گے۔ تو گوڈ اورینٹڈ ہو جانا ہی اس کا حل تھا، میں نے حل بھی آخر میں عرض کیا۔ اب آتے ہیں شب برات کی طرف کہ شب برات میں بیسیکلی اتنی کنفیوژن، یہ شب برات سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ واقعی کنفیوژن تو ہے کہ سارے فرقوں کے پاس آرگیومنٹس موجود ہیں۔ آپ ان کے ریپریزنٹیٹرز کی تقاریر سنیں، ان کے خطبات سنیں، وہ آپ کو باقاعدہ آرگیومنٹ دیں گے اور آپ کنونس ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے یار، آرگیومنٹ دے رہے ہیں، ان کے پاس پرائمری سورسز موجود ہے، کہیں نہ کہیں کچھ تو ہے۔ ہماری امت کے اندر ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ امت طالب علم نہیں رہی۔ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، امت طالب علم نہیں رہی۔ امت کنورٹ ہو گئی ہے فین فالوورز کے اندر، فین فالوئنگ بن گئی ہے امت، طالب علم تو رہی نہیں۔ میرا ایک دوست بڑی کنسٹرکٹیو تنقید کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ امت شخصیت پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے، علماء کے ساتھ اپنے جن کو وہ پسند کرتی ہے، جن کے وہ فینز ہیں اس دور کے اندر، 2022-23 کی بات کر رہا ہوں، جن لوگوں کو بھی وہ پسند کرتی ہے وہ ان کی شخصیت پرستی کی حد تک ان کی پوجا کرنے لگ پڑے ہیں۔ یہ بڑا سخت لفظ ہے لیکن وہ تنقید پہ پورا ہی اترتا ہے کہ وہ پوجا کرتے ہیں، انہیں ان سے کسی طرح کا ہلکا پھلکا اختلاف ہی نہیں ہے، کیونکہ امت خود طالب علم نہیں ہے۔ انہیں چاہیے ایک بنی بنائی تھیری، ان کا پسندیدہ شخص جیسے ہی وہ تھیری پیش کرتا ہے وہ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، وہ کبھی اسے پرکھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اس نے جو کہہ دیا اوکے ہو گیا، کیونکہ طالب علم نہیں رہی۔ طالب علمی بڑی مشکل ہے، عقیدت علم کی دشمن ہے، بڑے لوگوں نے کہا تھا، عقیدت علم کی دشمن ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر لیتی ہے، عقیدت غور و فکر نہیں کرنے دیتی۔ عقیدت بڑی آسان ہے، علم آسان نہیں، علم کوفت میں ہے، علم جبلتوں کی تسخیر میں ہے، تو کوفت میں کون پڑے بھلا؟ تو یہ ساری کی ساری کنفیوژنز کا حل ایک ہی ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں 700 دفعہ کہا غور و فکر کر لو، تھوڑا سا استعمال کر لو، جو اتنی بڑی میں نے چیز آپ کو عطا کی ہے عقل، اس کا استعمال کر لو، غور و فکر کر لو، لاجیکلی چیزوں کو پرکھو، ریشنلی پرکھو، تم حق پہ پہنچ جاؤ گے۔ چیزوں کو پرکھنا بڑا ضروری ہے، لوگ پرکھتے نہیں ہیں، لوگ صرف سننا چاہتے ہیں، جسے وہ فالو کرتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہے، اور جو اس نے کہا ہم اسے مان لیں گے، اور باقی سب کی باتوں کو کوڑے میں پھینک دیں گے، کسی کی بات کی کوئی ویلیو نہیں، جبکہ سب کے پاس سپورٹیو آرگیومنٹس موجود ہیں۔ اب آتے ہیں ہم جی شب برات بیسیکلی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سسٹم بڑا ایک آرگنائزڈ سسٹم ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ صرف پینٹاگون کا سسٹم ہی آرگنائز سسٹم ہے، اللہ کا سسٹم بڑا آرگنائز سسٹم ہے۔ میں انتہائی آسان لفظوں میں بتاؤں کہ ایک پورے سال کا پیٹرن، پورے سال کا جو پلان ہے وہ ایگزیکیوٹ ہونا ہوتا ہے، جو پورے سال میں وہ ڈیوٹیز جن جن کی لگی ہوئی ہیں فرشتوں کی، ان تک وہ پورے کا پورا پلان پہنچ جاتا ہے۔ کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، رزق کس کو کتنا ملنا ہے، کس کی زندگی میں کیا آزمائشیں آنی ہیں، جو کچھ بھی ایک انسان کی زندگی کے معاملات ہیں، پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہونا ہوتا ہے
اس پورے 1 سال کا جو پلان کا ایگزیکیوٹ ہونا ہے نا وہ دے دیا جاتا ہے فرشتوں کو اور وہ اتر آتا ہے پلان۔ اب اصولاً اگر دیکھا جائے تو وہ پلان بدل نہیں سکتا۔ جو کہتے ہیں کہ عبادت نہیں کرنی چاہتی وہ کہتے ہیں کہ وہ پلان جو اتر آیا بس ٹھیک ہے وہ بدل نہیں سکتا۔ جو کہتے ہیں کہ عبادت کرنی چاہیے ان کی اپروچ بھی ٹھیک ہے، اب بھی دونوں کی اپروچ ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایسا لگے گا کہ دونوں کی اپروچ ٹھیک ہے، اپروچ ان دونوں کی ٹھیک ہے۔ اب میں دونوں اپروچز کو ڈسکس کرتا ہوں کہ کیوں ٹھیک ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ عبادت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ ایک پلان ہے جو پورا ایگزیکیوٹ ہونے کے لیے اتر آیا بس ٹھیک ہے، وہ تو ایسے ہی ایگزیکیوٹ ہونا ہے کیونکہ اللہ کا پلان ہے، وہ تھوڑی بدل سکتا ہے۔ دوسرے جو عبادات والے ہیں ان کے پیچھے بھی سب کانشیس دماغ کے اندر ایک پلان چل رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے پلان نے بدل نہیں جانا، وہ پورے کا پورا پلان ایگزیکیوٹ ہو کے آپ کے سامنے آ گیا۔ اگر آپ گوڈ اورینٹڈ ہو کے سوچیں، پھر اب آپ ہو کے سوچیں ایک بندے اور اسے سوچیں ایک مہربان رب کے طور پہ، پھر آپ کہیں گے کہ وہ بڑا رحمان رحیم اور کریم ہے۔ آپ کے ذہن میں 2 جملے ضرور آئیں گے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے پہ قادر ہے۔ اگر وہ گنہگار بندوں کو معاف کر دے آپ اس کا کیا کر لیں گے؟ آرگومنٹ کریں گے اس کے ساتھ، اختلاف کریں گے اس کے ساتھ۔ آپ بڑے بڑے گنہگار لوگوں کو جنت میں دیکھیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے، وہ بے نیاز ہے، بھیج دے گا، آپ اس کا کیا کر لیں گے؟ وہ ایک لطیفۃً ایک بات سنا دیتا ہوں۔ ایک نشئی تھا نا تو وہ مسجد میں چلا گیا، بڑا دل کیا اس کا اللہ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، مسجد میں گیا، کبھی گیا نہیں تھا، وضو کیا اس نے بڑی محبت کے ساتھ، اور ابھی وضو کر کے اٹھائی تو میرے ورگا کوئی بابا ہوتے کوئی کرما یا پیان ہو، انہیں کہا تو مسیطے کے لینا آ گیا ہے۔ نشئی نے کیا انجن دیکھ کے بابا نے انہیں نال ہی سرن مرن لگ پہ ہیں، مرچاں تے تینوں ادو لگن گیا جدوں تو مجھے جنت وچ ویکھے گا۔ یعنی کہ اس کا اتنا اللہ کی ذات کے اوپر ایک مثبت اور محبت بڑا خیال تھا، تو وہ بے نیاز ہے۔ جب آپ اسے دیکھتے ہیں نا بے نیازی کے عالم میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر کے عالم میں، پھر آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ صدقات دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں، آزمائشیں ٹل جاتی ہیں۔ دعا تقدیر میں استثنا ہے۔ اگر ایک تقدیر لکھی آ گئی ہے، پورے سال کا پلان آ گیا ہے، آپ اسے کہہ دیں یا اللہ اسے بدل دے، ہم تیرے بندے نہیں ہیں، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، بدل دے یار اسے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ بدل نہیں سکتا؟ وہ تو کہتا ہے نیک بختو میرے دوستو تم لوگ کہو تو صحیح مجھے کچھ، میں تمہارے لیے وہ کچھ کر دوں جو کائنات میں کوئی کر نہیں سکتا، میں ہواؤں کے پر باندھ دوں تمہارے لیے، میں تقدیر کے دھارے بدل دوں گا تمہارے لیے، تم کہو تو صحیح، میرے لیے کیا کچھ ناممکن ہے۔ اگر کوئی یہ کہے اس لفظ میں کہ خدا نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب پھر آپ یہ مان نہیں رہے کہ اللہ قادر ہے۔ یہ محبت کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کی محبت ایسی ہے، وہ کہتا ہے میں تم سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہوں۔ اگر تقدیر کے اندر اس پورے پلیٹ فارم کے اندر اس پورے پلان میں جو ایگزیکیوٹ ہونا ہے اس کے اندر تمہارے لیے کوئی آزمائش ہے، کوئی مشکل ہے، آپ اس کا ترلا منت کر لیں، کہیں کہ یا اللہ نہیں مجھ سے نہیں ہونا یار، اسے بدل دے پلیز، دعا کر لیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کوئی صدقہ و خیرات کر دیں، اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ بدل دے گا۔ اور دوسری بات آئی اب عبادت کی۔ عبادت کے بارے میں میرا ایک کنسیپٹ ہے، نفلی عبادت کے بارے میں میرا ایک فلسفہ ہے۔ ورزش کا اور نفلی عبادت کا کوئی ٹائم نہیں، جب موقع ملے کر لو۔ صرف اشراق کے وقت سجدہ نہیں کرنا، اس کی بھی ایک بڑی لاجیکل اور سائنٹیفک ریزن ہے، باقی جب موقع ملے کر لو، فائدہ ہی ہوگا، نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ نہ ایکسرسائز کرنے کا نقصان ہوتا ہے، نہ عبادت کرنے کا نقصان ہوگا، آپ جب موقع ملے کر لیں۔ اب ایک رات آئی ہوئی ہے، لوگوں کو لگتا ہے یار عبادت کریں گے، عبادت کرنے کا کیا نقصان ہے، کریں عبادت، اور پھر اس کو اوپر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ یار عبادت کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ موقع مل گیا ہوا ہے، دل بھی کر رہا ہے، لگتا ہے کہ آج کو بڑی ایک کیفیت طاری ہو جائے گی تو کرو یار عبادت، یہ لاجیکلی سی بات ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ اس کے پیچھے جو نیات ہیں، آپ جو کنسیپٹ رکھے ہوئے ہیں، وہ مہربان ہے، کیا وہ نہیں کر سکتا؟ اگر ایسا نہیں بھی ہے، میں کہتا ہوں وہ جو پمفلٹس کے اوپر لکھا ہوا ہے اگر ویسا نہیں بھی ہے، کیا وہ اللہ الصمد نہیں، وہ بے نیاز نہیں، وہ قادر مطلق نہیں، وہ ہر شے پہ قادر نہیں؟ آپ اس کے بندے بن کے کہیں تو صحیح کہ یا اللہ میں نے یہ کیا ہے، تو اس کے بدلے میں یہ کر دے، پلیز کر دے، ترلا مار کے تو دیکھو یارو کر دے گا۔